کہہ دیجیے گا مولانا صاحب کے ایک ساتھ بات کہہ اس دیجیے گا گفت کہ ہم شنید نے میں اپنے ہم شریک ممبرس ہوئے کو تھے۔ 63 کا نوٹس پہلے دے دن دیا سے ہے اور ہم نے جس ممبر مولانا نے ابھی صاحب تک کو وصول نہیں یہ کیا وہ کمٹ جو کر یہ لیا پریس تھا ٹاک ہے اس کو کہ جس 63 کا طریقے سے نوٹس ہی سمجھا دیں اس تاکہ ان جو کو ڈی سیٹ کیا ترامیم جا ہونے سکے۔ آئینی ترمیم جو ایک 2-3 ہفتوں سے زیر بحث ہے، اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے اور ہم نے پوری فراخ دلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے، وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا، ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا، اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے۔ اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے۔ کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے، وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا، کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں، تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، ان کے قیادت یہاں تشریف لائی، ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے اور اس میں صرف جے یو آئی کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں۔ میں نے ان کے رویے کو دیکھا، انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں، اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے، ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج بھی قبول کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے، اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے،
لیکن وہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے۔ لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیک نیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نواز اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں۔ ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جائیں گے آگے؟ اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے، اس کے مقابلے میں ہماری بھی رائے ہے۔ یہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو، شاید پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہو، باتیں چلتی رہیں گی۔ وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی، وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھو ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں، آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے، مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ماحول ایسا نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ حکومت کوئی قانون سازی لا رہی ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی قانون سازی اگر لائی گئی تو پھر آج تک کی اس پریکٹس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے دن ملا سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ حرکتیں جو میں نے آپ سے اس پر احتجاج بھی نوٹ کرایا آپ کو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اور ہم اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ ایک متنازع ترمیم اگر اس ایوان سے پاس کرایا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی ہک اینڈ بائی کروک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جمہوریت ہوگی؟ پھر ہم کہیں گے، آپ کہتے ہیں نا پھر کیا کرو گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی اور ترمیم کا حق نہیں ہے۔ ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ اس موقع پہ چلے جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم اس کے کسی قسم کے کارروائی میں پھر شامل نہ ہوں۔ یہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا جو ہمیں
बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा इस जी पर। अच्छा एक मिनट इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ टिका एक मिनट हाँ एक मिनट देखिए आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया है हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया पहला भी लीक हुआ था दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है आज भी एक ड्राफ्ट दिया है हमारे पास अपना ड्राफ्ट है क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स से हमने शेयर नहीं किया था लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है आप उस ड्राफ्ट को देखें उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र नहीं और हमने दो चीज़ें रखी थी एक इसका दूसरी हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें टाइम चाहिए मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे तो फिर आपके साथ वो बात करेंगे ये बताइएगा क्या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को फजलुर रहमान को लीड करते हुए देख रही है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान आने वाले कुछ दिनों में लीड करेंगे मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ तुम थैंक यू